برادران اسلام، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کس طرح مدد فرماتے ہیں، لیکن صرف اس وقت جب لڑائی صرف اللہ کے لیے لڑی جائے۔ اور تم نے یہ بھی سن لیا کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص امروز پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ لڑائی کی کوئی حکمت ہو یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، وہ مستثنیٰ ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے گا وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری۔ غزوہ بدر کے بعد کافروں سے چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں۔ پھر جنگ بدر کے 1 سال بعد جنگ احد ہوئی۔ 1000 مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، جبکہ کافروں کا لشکر 3000 تھا۔ راستے میں عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا اور بہانہ بنا دیا۔ آپ کے پاس 700 جانباز مسلمان رہ گئے۔ آپ نے کوہ احد پہنچ کر 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے اہم مقامات پر بٹھایا اور بہت تاکید کر دی اور حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، خواہ ہمیں شکست ہو یا فتح، تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اول مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ مسلمان جن کو پہاڑ کی اہم جگہوں پر کھڑا کیا گیا تھا، 10 آدمیوں کے سوا باقی سب اپنی جگہ کو چھوڑ کر آ گئے۔ پہاڑ کی اہم جگہوں کی طرف سے جن کو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف چھوڑ دیا تھا، کافروں نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور 70 مسلمان اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ شہداء میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا بھی شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر میں زخم آئے، جن سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا۔ مسلمان پھر جم کر لڑے اور کافر میدان احد چھوڑ کر چلے گئے۔ برادران اسلام، قرآن پاک کی چند آیتیں اس جنگ احد کے متعلق ہم آپ کو سناتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 121۔ اور جبکہ آپ صبح کے وقت گھر سے چلے، مسلمانوں کو مقابلہ کرنے کے لیے مقامات پر جمع رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے۔ جب تم میں سے 2 جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور بس مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت 140، اگر تم کو زخم پہنچ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت 152، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا جس وقت تم ان کفار کو بحکم خداوندی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے، اور تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دل خواہ بات دکھلا دی تھی۔
مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں شکست اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو چند جگہوں پر بٹھا دیا تھا اور تاکید کر دی تھی کہ وہاں سے نہ ہٹیں، لیکن سوائے 10 کے بقیہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو اس طرح فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت 165، اور جب تمہاری ایسی حال ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے تو کیا تم یوں کہتے ہو کہ کدھر سے ہوئی؟ فرما دیجئے کہ یہ تمہاری طرف سے ہوئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے۔ غزوہ بنی نذیر ہجری 3۔ دوستو، غزوہ بنی نذیر 3 ہجری میں ہوا، جس کا سبب یہ ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف فرما ہوئے تو یہودیوں کے 2 قبیلوں نے جو مدینہ کے باہر رہتے تھے آپ سے عہد کیا کہ ہم آپ کے موافق رہیں گے اور آپ سے کوئی برائی نہیں کریں گے۔ جب آپ اس معاملے پر گفتگو کے لیے ان کے پاس گئے اور ان سے اس معاملے کی گفتگو کی، وہ لوگ آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر مشورہ کرنے لگے کہ دیوار پر سے ایک پتھر لڑکا کر آپ کو قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی سے اطلاع ہو گئی۔ آپ اٹھ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ نے کہلا بھیجا کہ تم نے اپنے عہد کو توڑا ہے، یا تو 10 دن کے اندر نکل جاؤ ورنہ لڑائی ہوگی۔ وہ لڑائی کے لیے تیار ہوئے۔ آپ ان پر لشکر لے آئے اور ان کے حلقے کو گھیر لیا۔ آخر وہ تنگ ہو کر نکل جانے پر راضی ہوئے۔ سورہ حشر میں اسی قصے سے متعلق چند آیتیں پیش ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 1۔ اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں، سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے، وہی ہے جس نے کفار اہل کتاب کو ان کے گھروں سے پہلی بار اکٹھا کر کے نکال دیا۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور خود انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، سو ان پر اللہ کا عتاب ایسی جگہ سے پہنچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ سوائے عقل مندوں اس حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حشر آیت نمبر 4، یہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔ غزوہ بنی بدر ثانی سن 4 ہجری۔ برادران اسلام، جنگ احد سے واپس جاتے ہوئے کافر کہہ گئے تھے کہ سال آئندہ بدر پر پھر لڑائی ہوگی۔ جب وہ زمانہ قریب ہوا تو کافروں کو بدر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ایسی تجویز کرنی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بدر نہ جائیں تاکہ ہم کو شرمندگی نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایک جاسوس کو مدینہ منورہ بھیجا کہ مسلمانوں میں جا کر یہ خبر پھیلائیں کہ کافروں نے فوج جمع کی ہے۔ مسلمان تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کافروں کی زیادتی سے نہیں ڈرتا۔ انہوں نے یہ سن کر کہا، ہماری مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ 1500 آدمیوں کو ساتھ لے کر بدر تشریف لے گئے اور چند روز قیام کیا، لیکن وہاں کوئی کافر مقابلے پر نہیں آیا۔ مسلمانوں نے وہاں تجارت میں خوب نفع حاصل کیا اور خوش و خرم واپس لوٹ آئے۔ غزوہ احزاب 5 ہجری۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا کہ دمشق کے قریب کچھ کفار جمع ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ
1000 आदमियों को लेकर रवाना हुए। वो खबर सुनकर भाग गए। आप चंद रोज वहां रहकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। ग़ज़वा अहज़ाब को ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। सूरह अहज़ाब में इसी का जिक्र है। दरअसल ये लड़ाई इस वजह से हुई कि यहूदियों के 2 कबीलों को जिन्होंने माहदे की खिलाफ वर्जी की थी, उनको उनके किलों से निकाल दिया गया था। चुनाचे उन्हीं में का एक आदमी अपने साथियों को साथ लेकर मक्का पहुंचा और काफिरों को लड़ाई के लिए आमादा किया और इसके लिए बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि 10,000 काफिरों की फौज मदीना मुनव्वरा हमला करने के लिए चली। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा करके मदीने के पास खंदक खोदने का हुक्म दिया और वहाँ अपना लश्कर कायम किया। कुफ़ार आए और खूब तीर अंदाजी करते रहे। मुसलमानों की तरफ से भी उसका जवाब दिया जा रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काफिरों में तफरीक़ा डलवाने की तजवीज़ की और अल्लाह पाक ने उसमें कामयाबी अता फरमाई। काफिरों के अंदर आपस में तफरीक़ा पैदा हो गया और आपस में अच्छा खासा बिगाड़ पैदा हो गया। इसी दौरान अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई और वो इस तरह कि एक ज़ोरदार हवा भेजी जिससे काफिरों के खेमे उखड़ गए और घोड़े भागने लगे। चुनाचे इसी रात को काफिरों का लश्कर वापस चला गया। अब इस जंग से मुताल्लिक़ कुरान पाक की चंद आयतें सुनिए। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 8। ए ईमान वालो, अल्लाह का इनाम अपने ऊपर याद करो जब तुम पर बहुत से लश्कर चढ़ाए, फिर हमने उन पर एक आंधी भेजी और ऐसी फौज भेजी जो तुमको दिखाई न देती थी और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देखते थे। जब वो लोग तुम पर आ चढ़े थे, ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से भी, और जबकि आंखें खुली की खुली रह गई थीं और कलेजे मुंह को आने लगते थे और तुम लोग अल्लाह के साथ तरह तरह के गुमान कर रहे थे, उस मौके पर मुसलमानों का इम्तहान लिया गया और सख्त जलजले डाले गए। अजीज़ान ग्रामी, इसके आगे फिर इसी जंग में जो हालात पैदा हो गए थे, अल्लाह ताला ने इसको बयान फरमाया है और उसका नक्शा खींचा है। मुनाफिक जिनके दिलों में इस्लाम पक्का नहीं हुआ था, कहने लगे, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 12, और जब मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में मरज़ है यूं कह रहे थे कि हमसे तो अल्लाह ने और उसके रसूल ने महज धोखे ही का वादा कर रखा है। आगे चलकर अल्लाह ताला खबरदार करते हैं। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 16। आप फरमा दीजिए कि तुमको भागना कुछ नफ़ा नहीं दे सकता अगर तुम मौत से या कत्ल से भागते हो, और इस हालत में बजुज़ थोड़े दिनों के ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 17। ये भी फरमा दीजिए कि वो कौन है जो तुमको खुदा से बचा सके अगर वो तुम्हारे साथ बुराई करना चाहे, या वो कौन है जो खुदा के फजल से तुमको रोक सके अगर वो तुम पर फजल करना चाहे। और खुदा के सिवा न कोई अपना हिमायती पाएंगे न मददगार। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 25, और अल्लाह ताला ने काफिरों को लौटा दिया गुस्से में भरा हुआ कि उनकी कुछ भी मुराद पूरी न हुई, और जंग में अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए आप ही काफ़ी हो गया, और अल्लाह ताला बड़ी क़ुव्वत वाला, बड़ा ज़बरदस्त है। क़िस्सा हुदैबिया सन 6 हिजरी। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में रहते हुए 6 साल हुए थे कि आपने ख्वाब में देखा कि आप मक्का तशरीफ़ ले गए और आपने उम्रा अदा किया। चुनांचे आपने सहाबा के साथ मक्का मौज़ूमा जाकर
عمرہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ کے کافروں نے کہا کہ ہم مکہ میں آپ کو ہرگز نہ آنے دیں گے۔ غرض کافروں سے گفتگو کے بعد چند باتوں پر صلح ہوئی۔ ان میں یہ بات بھی تھی کہ آپ آئندہ سال آ کر عمرہ کریں اور 10 برس تک ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی لڑائی نہ ہو، اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان نہ لڑیں اور مسلمان کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑیں۔ وہاں 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ کافروں کا ساتھی تھا اور دوسرا قبیلہ مسلمانوں کا ساتھی تھا۔ اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جس مقام پر یہ صلح ہوئی تھی۔ آپ اس صلح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی، جس میں اس صلح کو فتح قرار دیا، چونکہ یہ صلح آئندہ فتح مکہ کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فتح آیت نمبر 26، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔ عزیزان گرامی، اور کئی جنگیں چھوٹی چھوٹی کافروں اور یہودیوں سے ہوئیں، جن میں سے جنگ خیبر مشہور ہے۔ اس جگہ 7 قلعے تھے۔ یہودیوں نے سب کے دروازے بند کر دیے کہ اس میں گھس کر بیٹھ گئے اور اندر سے تیر اندازی کرتے رہے۔ آخر ایک ایک کر کے سب قلعے فتح ہو گئے۔ اس سال خیبر میں ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ اس گوشت نے مجھ سے کہہ دیا کہ مجھ میں زہر ملا ہے۔ جنگ حنین، قصہ فتح مکہ سن 8 ہجری۔ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑیں اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان 10 سال تک نہ لڑیں۔ ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہو گئی اور مکہ کے قریش کافروں نے صلح کے خلاف اپنے دوست قبیلے کی خفیہ مدد کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کافروں کی اس وعدہ خلافی پر اور عہد کے توڑنے پر 12,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر مکہ پر لشکر کشی کی۔ کافروں نے مقابلہ کیا، بہت سے کفار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جو حاضر ہوئے آپ نے ان کی جاں بخشی فرمائی۔ خانہ کعبہ کے بتوں کو آپ نے خود توڑا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 80، اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائیو اور مجھے خوبی کے ساتھ لے جائیو، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیو جس کے ساتھ نصرت ہو، اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا، گزرا ہوا، اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے۔